فہمی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے دوبارہ کیا گیا. اچھا اور ایسا یہی نہیں وجہ ہوا ہے تھا کہ کہ وہ آج بھی حلال تھا؟ ہاں یعنی یہ وجہ نہیں ہے کیونکہ فقہی اختلاف آج بھی موجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے جی غلط فہمی یا اختلاف ہوا اس وقت بھی عملی طور پر. یہ فرق ہے جس میں وہ بات کی گئی. اچھا ٹھیک ہے جزاک جناب، اللہ خیر. وہی کچھ آلرائٹ. اچھا حضرت دیت کے حوالے سے جو بات جی کی جا رہی تھی نا اس پہ میں ایک بات جی دیت کے تعلق پر جو آپ نے نقطہ اٹھایا بڑا شاندار تھا. اس میں ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیت کا تعلق جیسے حضرت نے کہا وہ حدود کے اندر نہیں بلکہ اس کمپنسیشن کے اندر آتی ہے جس کا جو تارکین جو وارثین ہیں پیچھے ان کی فائنینشیل سچویشن کے ساتھ تعلق ہے. صحیح. اب جیسے وہ فرد بدلتا ہے جیسے میل ہو جائے گا تو میل کما سکتا ہے تو آبویسلی اس کو کم بھی ملے گا تو وہ سروائیو کی. یعنی دیت میں پچھلوں کو دیکھا جاتا ہے قصاص میں اگلے کے حق کو دیکھا جاتا ہے. جی ہاں اگر جی اس ہاں نقطے کو سمجھ لیں کہ قصاص میں جانے والے کو اور دیت میں پیچھے رہ جانے والوں کو تو یہ فرق سمجھ آئے گا کہ کس کی بہتری کیا ہے. جی ہاں اہم پوائنٹ. اچھا جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں آدم اشفال. جی بھائی بولیں. آدم صاحب آپ سٹیج پر ہیں، انمیوٹ کیجئے. اوکے تو میرے خیال سے وہ یہ تو اویلیبل نہیں ہے تو ان کو پھر ریموو کر دیں بیک سٹیج سے تاکہ جگہ بن جائے. میں اس کے بعد لے رہا ہوں اسکیپٹک ایگنوسٹک میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. پہلے لے لوں ابن بدر اللہ. ہلو السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سلام کرتا ہوں میں. اور خصوصی طور پہ میں عامر بھائی سے بھی یہ سوچتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں ان میں سے میں بھی ہوں جو ان کے دیدار حسن کا بڑے طلبگار ہیں. اب انشاءاللہ دیکھا جائے گا کہ کب وہ دیدار ہوتا ہے. خیر اب جو ہے میں اپنا سوال رکھ لیتا ہوں جی کہ کافی وقت پہلے میں نے آپ سے کوشچن پوچھا تھا. اس وقت میری آئی ڈی خیر دوسری تھی، میں فون سوئچ کیا ہوں. میں نے پوچھا تھا کہ جو دعوت کا کام ہے وہ گراؤنڈ لیول پر سب کے اوپر وہ فرض ہوتا ہے یا پھر نہیں. تو اس کے بعد ظاہر ہے ایک کوشچن میرے دماغ میں یہ آیا کہ اس چیز کی شروعات یعنی کہ ظاہر سی بات ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کی خود نالج ہمیں ہونی چاہیے. لہٰذا وہ نالج ہم گین کہاں سے کریں کیونکہ شرعی سوالات کے جواب دینے کے لیے ایک الگ پیکیج آف نالج رہنی چاہیے، جبکہ دوسری طرف جو ہے ان معاملات میں جو سوال کیے جاتے ہیں ان کے جواب دینے کے لیے یا ان چیزوں پر بات کرنے کے لیے ایک الگ پیکیج آف نالج ہونی چاہیے. تو ان کو ہم گین کیسے کریں کیونکہ ابھی ہم لوگ کے پاس بالکل جس کو کہتے ہیں ذرہ برابر بھی نالج نہیں ہے. تو اس پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اس کی عامر شروعات بھائی کہاں سے قیصر بھائی آنا چاہ رہے ہیں تو ذرا ان کے لیے جگہ بنا دیجئے. میں بنا دیتا ہوں حضرت ایک منٹ ذرا بنا. اچھا جی تو آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ نالج آپ گین کیسے کریں. دیکھیں یہ سوال کوئی بہت مشکل یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی یہ نالج کوئی اتنی چھپی ہوئی چیز ہے کہ اس کو گین کرنا جو ہے وہ پاسبل نہ ہو. نالج گین کرنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ کتابیں پڑھنا اور جو علماء ہیں ان کے پاس جا کر پڑھنا، ان سے سمجھنا. اس موضوع پر جو لٹریچر ہے دعوت کے میدان میں وہ اچھا خاصا مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے وہ یہ کہ آپ پورا قرآن پڑھ لیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قیصر بھائی کیا حال چال ہے؟ جی السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی. جی اللہ اہلاً تعالیٰ وسہلاً. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. اچھا جی میں عامر یہ بھائی. میں ان سے ذرا بات مکمل کر لوں. جی جی وعلیکم جی السلام. جی تو میرے بھائی ابن بدر اللہ صاحب کیا آپ نے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ لی ہے؟ جی ترجمہ پڑھا، تفسیر نہیں. اچھا تو تفسیر بھی پڑھ لیں اور تفسیر میں جو بھی آپ کو معتبر تفسیر لگتی ہو آپ اس کو پڑھ لیں. ترجمہ کس کا پڑھا ہے آپ نے؟ جی میں ترجمہ یہ ان کا ایک وہ کیا نام تھا ان کا بک میرے پاس ہے، مجھے ان کو دیکھنا پڑے گا. وہ ابن کر کے کچھ ہے.
خیر مجھے خود خاص یاد نہیں آ رہا ہے ان کا نام. ٹھیک ہے، تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مفتی تقی صاحب کا جو ترجمہ ہے اس میں کچھ فٹ نوٹس بھی ہیں کہ جن سے کافی مدد مل جاتی ہے، تفسیری نوٹس ہیں، تو آپ وہ پڑھ لیں اگر وہ نہیں پڑھا ہو. اور ساتھ میں کوئی ایک تفسیر کی کتاب، مثلا معرف القرآن ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی تفسیر کے اوپر آپ اعتماد کرتے ہو، آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیں. تفسیر ابن کثیر پڑھ لیجئے، اس کو آپ پڑھیں، اور اس کے بعد اب آپ کے سامنے ایک راستہ آ جائے گا کہ بھئی میں نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا، یہ آیتیں ان پر اعتراض ہو سکتا ہے، اس کا جواب میرے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو پھر آپ علماء کے پاس جائیں اور انشاءاللہ ان سے گائیڈنس لیں. کم سے کم آپ نے ایک بنیاد بنا لی ہوگی، اس بنیاد کے اوپر عمارت تعمیر کرنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ دعوت کا کام کریں ان کے لیے بیسک عربک تو کم سے کم جاننا بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح ہے. لیکن چلے میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں کہ وہ ایک آن گوئنگ جرنی ہے، چونکہ بیسک عربی میں بھی بتا دوں آپ کو کہ گرامر کے اعتبار سے صرف 18 سے 20 کانسیپٹس ہیں جن کو ایک آدمی اگر جان لے تو اس کے بنیادی گرامر جو ہے وہ کور ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ قرآن کے تقریباً 500 الفاظ پڑھ لیں اور اس کے الفاظ کے معنی آپ کو یاد ہوں تو آپ کو 70-80% جو ہے قرآن ویسے ہی بغیر ترجمے کے سمجھ میں آنے لگے گا انشاءاللہ. تو لیکن بہرحال آپ مفسر نہیں ہوں گے، بس یہ کہ تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ دو چیزیں آپ پہلے کر لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے. جی مفتی صاحب، ایک یہ تھا مجھ سے کسی غیر مسلمان نے وہ سوال پوچھا تھا کہ اس کے تعلق قربانی کے تعلق سے، جیسے وہ لوگ تو ہم سے یہ سوال کر لیتے ہیں کہ آپ جو ہے جانوروں کا کو ناحق قتل کرنا یا پھر اس طرح کے سوال ہم سے کرتے ہیں. خیر ہم تو ان کو ٹیچ کیسے کریں، یا پھر اس سوال پر ان کا اس موضوع پر میرے بھائی ہماری باقاعدہ کئی سٹریمز ہو چکی ہیں. پچھلے سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نے سٹریم کی، اس سے پہلے بھی کی، تو ہماری مجھے 2 سٹریمیں کرنا تو یاد ہے اسی موضوع کے اوپر ہے. اس میں ہم نے مکمل آرگیومنٹس دیے ہیں، ڈیٹا دیا ہے. تو آپ ہماری جو ہے عید الاضحیٰ اسپیشل سٹریم ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے تو آپ کو ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے. جی شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوری قیصر بھائی، میں نے کہا بات ایک مرتبہ مکمل ہو جائے پھر وہ ردم ٹوٹ جاتا ہے. جی بالکل، میں تو بے خود چاہتا تھا بات پوری ہو جائے. میں صرف عامر بھائی سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ حفظ مراتب کا خیال کرتے ہوئے مجھے وہ جگہ دیں جو بنتی ہے. نہ آج آپ میرے قابو آئے ہیں. اللہ تلکل ایام نداولها بین الناس. اچھا ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ حضرت قیصر بھائی میں صبر، اللہ اکبر، مجسم صبر ہے. میں حیران رہ گیا کہ آپ نے کیمرہ بھی بند نہیں کیا. یعنی علل اعلان صبر کا اظہار ہے. بالکل بالکل. بس تو پروگرام ان کی موجودگی میں پروگرام جاری رہتا ہے. جی آئی نو قیصر بھائی کمفرٹیبل نہیں ہو رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کیا کہیں گے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہمیں باتیں کہنی ہوں گی نا. ضرور. میں عامر بھائی سے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک ایسی میم کا بار بار ذکر کر رہے ہیں نا جو ہماری ابھی جو انڈیا کے جو احباب ہیں وہاں تک وہ نہیں پہنچی ہے، کچھ ٹائم میں پہنچ جائے گی. تو میں اس میں تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یا وہ ایکسپلین کر دیں، خیر وہ نہ کرے مفتی صاحب کی موجودگی میں بہتر ہے. نہیں وہ میں بعد میں کروں گا کیونکہ ابھی اسکیجول پروگرام جاری ہے، تو جب پروگرام جاری رہنے کے بعد اپنی پیک پہ پہنچ جائے گا تو وہ میں تب کروں گا. پروگرام ختم ہوا یا جاری ہے آگے آپ کے. ماشاء اللہ. اوکے ہم اگلے کالر لے رہے ہیں اسکیپٹک ایگنوسٹک. جی بھائی کیا حال چال ہے؟ جی اسکیپٹک ایگنوسٹک، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، شاید مائک کا کچھ مسئلہ ہے آپ کی طرف. میں ٹھیک کر دیتا ہوں، اب آئے گی. جی بولیں. جی اسکیپٹک صاحب چلیں میں آپ کو ابھی یہیں رکھ رہا ہوں، اتنے میں اگلے کالر کو لیتا ہوں. احسان اللہ. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. جی صاحب میرا تو سب سے پہلے جی السلام علیکم. جی اب آ رہی ہے. جی بھائی صاحب ایک منٹ رک جائیں، اسکیپٹک صاحب میں ذرا صحیح سے
फारिग हो जाए पहले एहसानुल्लाह से। जी भाई एहसानुल्लाह साहब। मुफ्ती साहब, मेरा तो कोई सवाल नहीं है, और अमीर हक भाई से और कैसर भाई से आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है, और खुशी की बात ये है कि आप तीनों मौजूद हैं, और आप सब लोगों से मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मेरा चेस्ट इन्फेक्शन है तो इसलिए मैं बात नहीं कर सकता हूँ। चलें कोई बात तकरीबन सर, मैं तकरीबन सर 6 साल से मैं सर बहुत बड़ी आजमाइश में हूँ। अल्लाह ताला आपको आजमाइश स्पाइनल आपके लिए आसानी इंजरी सर, स्पाइनल इंजरी है मेरी सर, और एक परदेश में भी हूँ, तो सिर्फ इसमें बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ अमीर हक भाई की स्ट्रीम में, कैसर भाई की स्ट्रीम में, लेकिन मैं नहीं आ सकता हूँ अभी। बस अचानक हो गया, बस अल्लाह की शान है कि बस पता नहीं कैसे मैं आ गया और डायरेक्ट आप लोगों ने लिया, तो बस मेरे लिए दुआ कीजिए। और अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे और आपको सेहतियाब करे, आपकी तमाम आजमाइशों को ख़त्म करे और आपकी तमाम ज़रूरियात और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। स्पेशली अमीर हक भाई, मैं आपका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ज्यादा आपसे बहुत बहुत प्यार है, बहुत हद से भी ज्यादा। और कैसर भाई, आप एक असीम इफ्तिखार भाई नहीं है, आप चारों को तो मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ, बहुत ज्यादा, और मेरा यही आजमाइश है, मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआ कीजिए प्लीज। अहसानुल्लाह साहब, अल्लाह ताला आपके लिए मामलात आसान करे। मैं आपको अपने अंदर की बात बताऊं कि आपने कहा कि आप हमारे फ़ैन हैं, अल्लाह ताला, मैं तो दुआ को लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं जहाँ पे जितने भाई बैठे हैं ना, मुफ्ती साहब हैं, आमिर भाई हैं, इन सब का तो मैं ओपनली एडमायर हूँ। एक्नॉलेज भाई जिस तरह से जिन सर्कमस्टांसेस में वो बात करते हैं, ये उनका काम है। लेकिन मैं ये बात कहने लगा हूँ, मैंने इससे पहले नहीं कही, ये जो हमारे सही मुस्लिम साहब बैठे हुए हैं ना, मैं इनका खुफिया फ़ैन हूँ कि मैं वो चीज़ें जो अहादीस की किताब में मैं मगज़ मार मार के समझने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह ने इनको वो एक चीज़ अता कर दी है जिसके बहुत से तरफगार दुनिया में लेकिन मिलती नहीं है, कि इनकी जो प्रिसीजन है कुरान और हदीस को समझने की, जो एक माइंडसेट है, वो अपनी जगह पे कमाल है। और मैं इनका खुफिया फ़ैन हूँ। मैं छुप छुप के इनकी बातें सुनता हूँ जब कभी ये किसी पॉडकास्ट अपना स्ट्रीम में होते हैं। कैसा साहब? जी सर, मैं अभी अपना कंप्यूटर भी सर, मैं जो कुछ भी इसमें कोई शक नहीं। मैं भी कैसर भाई, अब बात चल रही है सही मुस्लिम भाई पर, ये कहें कि जैसे कुछ लोगों के लिए कुरान खुल नहीं जाता, कुरान की गिरहें खुलती हैं, तो हकीकत यह है कि सही मुस्लिम भाई ऐसे समझे जैसे वो कुरान की एक जो हिडन लैंग्वेज है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको मलका दिया है, अल्लाह ताला का ही ये फजल है इनके ऊपर, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे इनको माशाल्लाह। लेकिन सच्चाई है कि मैं मुफ्ती साहब की रहनुमाई में ही सब कुछ, मैं जो रिसर्च करता हूँ वो करता हूँ, और बहुत परेशान करता हूँ मुफ्ती साहब को अरबिक समझने के लिए, उसकी लैंग्वेज समझने के लिए। तो एक्चुअल जो क्रेडिट जाता है वो मुफ्ती साहब को जाता है, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ बस। कैसर भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं इतना कुछ सीखा मैंने एवोल्यूशन के ऊपर, और यकीन मानिए मेरा कल जो डेट है, कल की डेट, वो बहुत बड़ी डेट है मेरे लिए। मेरा कल एक डिबेट है मेरे ही स्कूल में जहाँ मैं काम करता हूँ, और आपके दिए हुए नोट्स मैंने बना रखे हैं जीनोम के ऊपर, उसके ऊपर बहस है, तो ये आपका मार्का है जिसको मैं लेकर चल रहा हूँ। जबरदस्त। तो भाई माशाल्लाह इस वक्त स्क्रीन में बहुत सारे फैंस जमा हैं। अब ये सारे फैंस मिलके ये तूफान ना आ जाए कहीं इतने सारे फैंस हैं। सर मैं जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। आखिर में सिर्फ एक बात करनी है सर जी, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ तो सब गैर मुस्लिम है, और जिस अस्पताल में मैं रह रहा हूँ, मैं तो दावत नहीं कर सकता हूँ सर, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, स्पेशली जो काम कर रहे हैं कैसर भाई, जो एग्नोस्टिक और एथियज्म के बारे में। और सर मैं बस यही दावत है कि बस आप मुफ्ती यासर साहब का स्ट्रीम ज्वाइन करें और कैसर सर की स्ट्रीम, तो आप थोड़ा रिसर्च करें, बस मैं यही दावत कर सकता हूँ, इससे ज्यादा। चले ठीक है, मैंने सिर्फ कुरान पढ़ा हुआ है, हाफिज़ अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह आबाद रखे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह। अच्छा जी, स्केप्टिक एग्नोस्टिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया जो आपने निकाला नहीं,
वजह थी आपके पास निकालने की और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ये मुझे क्रेडिट जाता है फिर स्केप्टिक साहब। बहुत शुक्रिया। और मैंने निकाला। क्या से कहते हैं, मैं सीरियस काफी आज वो जो दुनिया में सूरत हाल चल रही है उस पर मेरा क्वेश्चन था, बल्कि आमिर भाई अच्छा है क्योंकि इनकी स्ट्रीम के बाद ही ज्यादा मेरे ज़हन में वो सवाल मजीद पुख्ता हुआ। आप में से भी लेकिन जवाब देते कि देखिए जो इस वक्त जुल्म हो रहा है फलस्तीन में, वो तो पहले तो ये आई थिंक ये कहना भी जरूरी है एक नॉन मुस्लिम होते हुए भी कि आई थिंक ऐसा जुल्म है कि रोज अपने इंसान होने पर भी शर्मिंदगी होती है कि हम आराम से अपने बिस्तरों में सो रहे हैं। और यानी इसमें जितना ज्यादा मजम्मत तो क्या, यानी रियली अगर हम कोई भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें है तो हमारा जिंदा रहना ही नहीं बनता जिस तरह का जुल्म हो रहा है। लेकिन उसमें मैं एज नॉन मुस्लिम, हमें तो अपनी पोजीशन तो पता है कि हमने तो दुनियावी असबाब देखने हैं कि दुनियावी असबाब के तौर पे क्या किया जा सकता है, क्या डिप्लोमेटिक हल है, क्या मिलिट्री हल है, एक्सेट्रा। जो आमिर भाई की एक स्ट्रीम थी या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मुझे एक कंफ्यूजन नजर आती है कि असबाब को कितना देखा जाएगा और ईमान को कितना देखा जाएगा, ये कैसे तय किया जाएगा? ये आप मक्की दौर में हैं या मदनी दौर में हैं? मतलब कैसे फैसला है कि ओके अब हमारे पास असबाब इनफ हैं, अब नहीं है? क्योंकि अगर सिर्फ बात ईमान की है फिर तो एक बंदा भी जाके अटैक कर दे और वो शहीद हो गया, वो तो कामयाब हो गया। ये सवाल आपका मुझसे है कि आमिर भाई की? आमिर भाई से। जो भी मेरा यानी जनरल ये कंफ्यूजन मुझे मुस्लिम उम्मा में थ्रू आउट इस वक्त बहुत सख्त। देखिए हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से चंद एक जो बड़े ममालिक हैं वो तो मदनी दौर से भी आगे हैं, ठीक है, असबाब के एतबार से। असबाब मदनी दौर में भी इतने नहीं थे कि जितने उन ममालिक के पास हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। उनमें आप तुर्की को ले लें, सऊदी अरब को ले लें, और भी दूसरे ममालिक हैं, हर एक पाकिस्तान तक चले जाएं, तो हथियारों के मामले में, फौज के मामले में अगर सारे मुस्लिम ममालिक की फौज मिला दी जाए तो कम 7-8 लाख बंदा बनता है। तो ये एक फैक्ट है। हजरत इससे ज्यादा, हजरत 7 लाख 8 लाख तो सिर्फ पाकिस्तान की है। 80 लाख, हाँ जी बिल्कुल, 70-80 लाख में कहना चाह रहा था, 60 लाख, जी हाँ ठीक है, 80 लाख के करीब। तो भाई ये इतनी बड़ी आर्मी है और इतने सारे मिसाइल हैं, हजारों की तादाद में, सबके जेट्स मिला लें, मतलब ये कि वसाइल की कोई कमी है नहीं, इतने वसाइल हैं। पॉइंट नंबर 1। अब रही ये बात कि फलस्तीन में, तो जो फलस्तीनी हैं उनके पास असबाब नहीं है, ठीक है, उनके पास असबाब की किल्लत है। और मैं समझता हूं कि शायद बाज मर्तबा वो उनकी हालत वही हो जाती होगी कि जो मुसलमानों की असबाब के हवाले से थी मक्की दौर में, लेकिन उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है। यानी वो जो कर रहे हैं वो इकदामी नहीं कर रहे हैं, वो दिफाई कर रहे हैं। तो जब वो दिफाई हैं, यानी उनको एक ओपन एयर प्रिजन में डाल दिया गया, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 15-20 सालों से उनकी यही सूरत हाल है। पानी उनके पास जाता है तो एक मिकदार में, और वो भी इंटॉक्सिकेटेड, और उसके अलावा जो है यानी उसको आपको पता ही है, उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो अब जो सूरत हाल वो वहां पर है, वो अपने दिफा में वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि करो या मरो। तो अगर करेंगे तो भी मरेंगे, नहीं करेंगे तो भी मरेंगे। तो वो आप उनके बारे में कह सकते हैं कि वो शायद मक्की दौर में हो, लेकिन पूरी मुस्लिम उम्मा तो मदनी दौर से भी आगे निकल गई है। लेकिन मुफ्ती साहब, उम्मा तो कोई एक एंटिटी के तौर पे इस वक्त नहीं एग्जिस्ट करी, नेशन स्टेट्स के तौर पे एग्जिस्ट करी है। तो फॉर एग्जांपल एज अ पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी मुसलमान कोई है, आपकी नजर से उसका इस वक्त लाया अमल के बस वो चल पड़े, जो उसके पास बंदूक पत्थर है लेके चल पड़े, या स्टेट के लेवल में मोबिलाइजेशन करे? क्या नहीं, एक रिसेंटली एक फतवा अभी आया है, और ये फतवा जो है कतर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है उलमा की, उनकी तरफ से आया है। और गालिबन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की भी एक ऑडियो मैंने सुनी थी, वो भी कुछ उसी तरह की मिलती जुलती है। उसके मुताबिक के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, मुस्लिम नेबरिंग स्टेट्स, ये पहले उनके ऊपर फर्ज है, उसके बाद जितना जो दूर होगा उसकी जो समझ लीजिए कि जो दर्जा बंदी है उसके ऊपर इस चीज के वाजिब होने की, वो उसी एतबार से वेरी करेगी। लेकिन जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, अब उसमें चाहे आप लेबनान ले लें, उर्दून ले लें, सीरिया ले लें, इजिप्ट ले लें, तुर्की है, सऊदी, ये सारे के सारे, और फिर इनकी जो अपनी पोजीशन है, मान लीजिए सऊदी अरब की एक पोजीशन है पूरी दुनिया में, वेस्ट में और अमेरिका में सऊदी अरब को बहुत अहमियत की निगाह से देखा जाता है।
اور سعودی عرب کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے یو اے ای کا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. ترکی کی بہت زیادہ اہمیت ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی اوور آل. تو یہ بڑے بڑے ممالک ہیں, تو یہ اسباب کے اعتبار سے بہت آگے ہیں. اور میں نے ٹویٹر کے اوپر کلیئرلی ٹرکی کو, ٹرکش گورنمنٹ اور اسی طریقے سے اردوگان کو واضح طور سے کنڈیم کیا ہے کہ بھائی تم, اب آپ دیکھیں کہ آذربائیجان سے 60% جو آئل ہے اسرائیل کا وہ وایا ترکی آتا ہے. تو ترکی نے اس تعلق سے کچھ نہیں کیا. کل جا کر ترکی نے, جب اتنا کچھ ہو گیا, کئی ہاسپٹلز کے اوپر بمباری کر دی گئی ہے, تو کل جا کر ترکی نے اپنے سفیر کو واپس بلایا. اس سے پہلے بولیویا نے واپس بلا لیا تھا اور اپنے جو سفارتی تعلقات وہ ختم کر دیے تھے. تو جو مسلمان نہیں ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, اور جو مسلم ممالک ہیں, حکومتیں ہیں, وہ یہ نہیں کر رہی ہیں. اس میں مسلمانوں کا قصور نہیں ہے. سوری میں لیکن مجھے بڑا اہم لگا یہاں سوال کہ ہم تو جو سوشلسٹ ہیں ہم تو اس کا انالیسس کرتے ہیں رولنگ کلاسز. جیسے آپ ممالک کا نام لے رہے ہیں کہ ترکی نے یہ کیا, سعودی نے یہ کیا, جو کہ ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی فیصلہ جو کر رہی ہیں وہ رولنگ کلاسز کر رہی ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ شامل ہیں ان ویسٹرن ممالک میں. وہی ہمارا, میں وہی کہنے والا تھا کہ عوام کا خطا نہیں ہے بلکہ جو حکومتوں میں شامل ہیں یہ ان کے فیصلے ہیں. تو ایک عام فار ایگزامپل جیسے میں نے پاکستانی کا, ایک عام پاکستانی اس میں یعنی آپ کے نزدیک جو مسلمان ہیں وہ کیا کرے؟ وہی ایک عام شخص جو ہے وہ صرف اپنی حکومت کے اوپر دباؤ ہی ڈال سکتا ہے. اس کے لیے ہرگز یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائے اور لے کے چل دے. کیا کرے گا وہاں جا کر؟ اس کے پاس ہتھیار ہی کہاں سے آئے گا بھائی؟ ہتھیار کے نام پر اس کے پاس چاقو ہوگا, چھرا ہوگا, وہ میزائلوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالے. یہی پاسبل ہے ایک عام انسان کے لیے. اور اسی طریقے سے دیکھیں یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ بہت سارے محاذوں کے اوپر لڑی جا رہی ہے. ایک تو میدان جنگ ہے, میدان کارزار ہے کہ جہاں پر لاشیں گر رہی ہیں, بم برس رہے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے. دوسرا میدان جو ہے وہ نیریٹو کا ہے, اور تیسرا میدان جو ہے وہ ہے کیپٹل کا. یعنی اسرائیل کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کی کمپنیوں کے, اسٹار بکس ہے, سارا پیسہ جو ہے وہ اسٹار بکس ایک بڑا جو اس کا ریونیو ہے وہ وہاں جاتا ہے. تو آج کی تاریخ میں آئی نو کہ میں نے آپ کے ساتھ کافی اسٹار بکس میں بیٹھ کے پی تھی جی, تو لیکن بات یہ ہے کہ آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں اسٹار بکس نے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا, اسی طریقے سے والمارٹ $1 بلین دے رہا ہے, امیزون کی طرف سے ملینز آف ڈالرز جا رہے ہیں, اور بھی بہت ساری ٹی جے میکس اور بہت ساری کمپنیاں جو میرے ہاں. تو یہ تو اب مسلمان یا انصاف پسند آپ جیسے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے مورلی کہ ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے جہاں سے اس کو مدد مل رہی ہے اس کو اس کے اوپر اٹیک کریں, اور وہ اس طریقے سے کہ جتنا بھی ممکن ہو ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ وہاں سے ہٹا لیں. کہ بھئی اگر مان لیجئے ایک چیز آپ کو والمارٹ میں مل رہی, وہی چیز آپ کو کسی دوسرے اسٹور میں مل رہی, تو چلو میں دوسرے اسٹور سے جا کر لے لوں, کم سے کم میرا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بچوں کے قتل میں نہ ہو. یہ دوسری سطح ہے. تیسری جو میں نے دوسرا آپ کو محاذ بتایا وہ نیریٹو کا ہے, اور اس میں فلسطینی بہت حد تک کامیاب ہیں. وہ اس طریقے سے کہ ویسٹرن اور امریکن علاقوں میں اس وقت جو پبلک پرسپشن ہے اسرائیل اور فلسطین کے تعلق سے, اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ شفٹ آیا ہے. اور وہ یہ کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی, فلسطینیوں کا وہاں پر حق ہے, ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور اب بم بھی انہی کے اوپر برس رہے ہیں. یہ جو شفٹ ہے یہ آپ کو پہلے نہیں ملا تھا, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے یا بہرحال بہت سے انصاف پسند غیر مسلم ہیں ان کی وجہ سے یہ شفٹ آیا ہے. یہ ایک اور محاذ ہے کہ جس میں ایک عام مسلمان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. بہت ہی زبردست مفصل. اچھا میں ایک نا بات یہاں اسکیپٹک بھائی اجازت ہو, حضرت یہ جو شفٹ دیکھنے میں آیا ہے اس میں نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا وغیرہ کا جو رول ہے وہ تو پرومیننٹ ہے. حماس کا اٹیک کرنا بھی, آپ اس کو غلط بولیں, اس کو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن جو بھی یہ ویسٹ کر رہا ہے, جو بھی کچھ میڈیا سپانسرز سو بھی معاملہ کر رہے ہیں, مگر یہ حقیقت ہے کہ حماس کے اس اٹیک نے ایک نیا چیپٹر اوپن کیا ہے جس نے ہسٹری کو دوبارہ ریکال کروایا ہے. اور جو لوگ آج کی یوتھ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئی ہے, جو ساری ٹریفک ہے, ان کو پتا چلا ہے کہ پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایشو کیا ہے, جی ہاں, یہ ویسٹ بینک کیا ہے, ایسٹرن جیروشلم کیا ہے, غزہ کیا ہے, اس کی جیوگرافک جو ہسٹری ہے وہ لوگوں کو پتا چلی ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کو شور ڈالنا پڑتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے. ایک تو یہ چیز میں رکھنا چاہتا تھا. دوسری بات میں رکھنا چاہتا تھا جو اسکیپٹک تھا, میری بات کے بعد جو سوال اٹھا رہے تھے, اس میں نے 2 بڑی کتابیں, ایک ہاؤ ٹو ون اے وار اور آرٹ آف وار, سانزو کی جو بڑی کتاب ہے, جو بڑے تھنک ٹینکس تھے جو وار کی سٹڈی کی ہسٹوریکلی, انہوں نے ٹاپ پر لکھا ہے کہ کسی بھی آرمی کے مورال کو اپ رکھنا ہوتا ہے جنگ جیتنے کے لیے.
یہ جو آپ کے اسباب ہیں یہ لوگ چھوڑ کے بھاگتے ہیں، جو کہ ہم نے دیکھا ریسنٹلی، ٹھیک ہے، اور اس پر جو نیوٹرل انالیسز ہے وہ بڑے بڑے یوٹیوبرز کی طرف سے اور میڈیا ہاؤسز کی طرف سے آیا۔ مورال آپ رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بلیور کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز جو اس کے مورال کو آپ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اور حق کے لیے اور عدل کے لیے اور اپنے حق کے لیے، مظلوموں کے دفاع کے لیے وہ لڑتا ہے۔ یہ چیز کا تصور جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر، ان کے حکمرانوں کے اندر آنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد ایک عدالت لگنی ہے جو تم سے بھی زیادہ پاورفل ہوگی۔ لمن الملک اليوم جس وقت عامر کہا بھائی گیا ہے۔ آپ کو ایسا اب نہیں اس لگتا، مورال سوری کو میں آپ انٹرپٹ رکھنے کر کے رہا ہوں، لیے، اس مورال کو آپ رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ پریشر کریٹ کرے۔ اب دوسری چیز جو میں نے وہاں پر بیان کی تھی وہ یہ ہے، لا محالہ طور پر دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، یہ کرسٹل کلیئر ہے۔ اب اس کو آپ بائی فورس سمجھیں یا یعنی بائی ہک و بائی کروک، والنٹیئرلی کوئی جائے یا کسی کو ڈریگ کر کے لے کے جائیں، اس جنگ میں عوام اترے گی۔ ایک تو یہ سچویشن ہے جس کی وجہ سے حکومتوں کو انوالو ہونا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومتیں، ہماری جو سٹیٹس ہیں، مسلم سٹیٹس، وہ ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لابنگ کریں گی، پروپیگنڈا کریں گی، نریٹو بلڈ کریں گی، جس وجہ سے ہم اس کی ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسئلہ حل کر سکیں گے۔ یہ دو کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس تیسری ہے نہیں ہے، یہ سمپل ہے۔ اب دیکھ لیں کیا چلیے ٹھیک ہے، فیصلہ اس کرنا ہے۔ میں وہ ضمنی ایک سوال ہے وہ ایڈریس کر دیجیے کہ بے شک کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ شہادت جو ہے تھوڑی اوور ویلیو کی گئی جتنی ایکچولی شاید اسلام میں ہو، کہ مطلب مجھے تو اسپرٹ یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ اپنی بیسٹ پلاننگ کریں اور اس کے بعد شہادت ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی ون ہے، لیکن دیکھیں صرف شہادت فار دا سیک آف شہادت کے پاس آپ نے شہید ہو جانا بغیر پلاننگ کے، وہ یہ تو کوئی کہا ہی نہیں ہے، یہ تو ہاں کبھی بھی نہیں کہا۔ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ موجودہ مسئلے کو ہی دیکھ لیں، چلیں آپ کسی اور کتاب کو یا کسی ہسٹری کو چھوڑ کر موجودہ مسئلے کو جو فلسطین اسرائیل کا چل رہا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جن لوگوں نے اٹیک کیا 7 اکتوبر کو حماس نے، کہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ ریٹیلیشن ہوگا اور زبردست ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا یہ کہ کوئی انوسینٹ آدمی بھی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ نہیں بس انہوں نے میزائل چھوڑ دیے۔ اچھا، زبردست سوال۔ یہ جو شہادت کے اوور ویلیو کرنا یہ چیزوں پہ، حضرت عمر کا کال بالکل اس کے برعکس ملتا ہے۔ وہ برعکس یہ ملتا ہے کہ ایک ہے وار سٹریٹجی۔ وار سٹریٹجی کے اندر آپ کے آبجیکٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے میکسیمم ڈیمیج کرنا ہے اور منیمم کولیٹرل ڈیمیج ہو یا منیمم آپ کے لوگوں آپ کا نقصان ہو، یعنی میکسیمائز کرنا ہے اس ڈیمیج کو اور اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے۔ یہ سمپل سیکولر وار سٹریٹجی مانی جاتی ہے۔ حضرت عمر کا بھی کال اس پہ آپ کو ملتا ہے کہ ایسے نہ کرو کہ زرہ نہ پہنی اور میدان میں اتر جاؤ، یا ایسے نہیں کہا کہ کوئی بندہ جو ہے جس کی مہارت نہیں ہے، پہلی صفیں، یعنی جس کو عربک وار ٹرمینالوجی کے اندر المقدمہ بولا جاتا ہے، یعنی وہ جو دستہ ہے، جو مقدمہ ہے، وہ فل ٹرینڈ لوگ ہوں، ایسے لوگ ہوں کہ جن کی تیر اندازی کی، نیزہ بازی کی، تلوار کی، گھڑ سواری کی، ہر طرح کی ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ یعنی ان ماڈرن ٹائمز ان کو ہر قسم کا ویپن، یعنی جس طرح ہمارے کمانڈوز ہوتے ہیں، یعنی ہر قسم کی ٹریننگ ان کی ہو۔ یہ تو کلیئر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم صحیح مسلم میں ملتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں زندہ کیا جاؤں شہادت، وہ شہادت کے رتبے کو اہمیت دی گئی ہے اس اعتبار سے کہ ایک تو مجسم شہید بنتا ہے، گواہ بنتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ راہ حق کے اندر اس نے اپنی جان لٹائی ہے، آبویسلی اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اچھا، یہی چیز فیول دیتی ہے اور آکسیجن دیتی ہے فریڈم فائٹرز کو کہ وہ اپنے حق کے لیے ٹینکوں کے سامنے بچے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، مورال اپ کرنا ہے، مورال اپ کے لیے ایک انسان کی سائیکالوجی ہے، اس سائیکالوجی کو کھڑا رکھنے کے لیے آپ کو یہ چیز بیان کرنی ہوتی ہے۔ یعنی میں یہ اسٹریٹجیکلی بات کر رہا ہوں، آپ کو یہ چیز بیان کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ اب اس میں حقیقت بیس یہ چیز ہے، آپ دیکھ لیں جن جنگوں میں جو سیکولر وارز ہوئی ہیں ان کے مورال اتنے ڈاؤن ہوتے ہیں کہ فوجی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اور اس جنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ یعنی جو ریپیوٹیشن اسرائیل نے بنائی تھی نا گزشتہ چند سالوں میں، چند دہائیوں میں، وہ ریپیوٹیشن بالکل شیٹرڈ ہو گئی ہے، بالکل ختم، کہ بھئی آئرن ڈوم کا ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا، ختم۔ اس کے بعد یہ تھا کہ بھئی اس کی آرمی اتنی زبردست اور ٹرینڈ ہے، غزہ میں داخل نہیں ہو پا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہے کہ بھئی انٹیلیجنس فیلئر، یعنی ہر اعتبار سے اس کنٹری کی ریپیوٹیشن، اس کی جو فائنینشیل جو سچویشن ہے، ہر چیز جو ہے اس وقت وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور فوجی جو ہے انویسٹمنٹ، اور اسی طریقے سے وزیر اعظم کے گھر کے باہر جو ہے، نیتنیاہو کے گھر کے باہر اسرائیلی خود پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی ہمارے لڑکے مر رہے ہیں، ورنہ پروٹیسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل ایبسولوٹلی، آئی تھنک بہت ہی زبردست، میں اگری کرتا ہوں تمام جوابات سے جو حضرات نے دیے ہیں، اور یعنی نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے نیو یارک تو پھر میرے گھر پہ چائے انشاءاللہ
ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں چلے تمام حضرات کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں میں بس ایک بات ایڈ کر دوں آئرنی کے طور پہ مفتی صاحب کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں خاص کر نیبر جیسے آپ نے بولا انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا نا آئرنی کے طور پہ لے لینا. انہوں نے جو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی تھی بچوں پہ اس